تو لا علاج مرض تو کوئی نہیں ہے. وہ جو بیٹی آپ کی جنہیں روماٹائڈ آرتھرائٹس ہے, آپ کہہ رہے ہیں چلنے سے بھی معذور ہیں, انہیں میری ویڈیوز شیئر کیجیے گا جو روماٹائڈ آرتھرائٹس کے اوپر یا آٹو امیون ڈیزیزز پہ ہیں. انہیں کہیے گا کہ ایک تو جو کچھ بھی وہ پڑھائیاں کر رہی ہیں وہ روک لیں, ٹھیک ہے. کچھ لوگ بہت زیادہ تسبیحات اور وظائف اور خود سے کرتے رہتے ہیں اور پریکٹیکلی تھوڑا پیچھے رہ جاتے ہیں. واقیم الصلاۃ پہ بڑا زور ہوتا ہے, وآتوا الزکوٰۃ پیچھے رہ جاتا ہے. وہ بھی اتنا ہی چاہیے. تو وہ جو بھلائی ہے الٹا قلب سخت ہو جاتا ہے بہت زیادہ ذکر اذکار سے. کئی بار شیطان کی طرح بندہ اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتا ہے جب گناہ ہی کوئی نہیں کیا ہوا. شیطان تو بہت نیک تھا. تو عبادت کی بہت زیادتی جو ہے کئی بار قلب سخت کر دیتی ہے. تو پھر دوسرے انسانوں کی خامیاں, ان کی کوتاہیاں نظر بھی بہت زیادہ آتی ہیں اور بندہ انہیں معاف کرنے پہ بھی نہیں تیار ہوتا, تو قلب سخت ہو جاتا ہے. اگر اگلا بھی چاہے اللہ کا واسطہ ہی ڈال رہا ہو کہ چلو مجھے معاف کر دو بیٹا, میرے سے اگر غلطی ہو گئی ہے یا میں نے غلط فیصلہ کر لیا ہے, یا چلو جانے دو میں تمہاری ہیلپ نہیں کر, تو وہ بڑی سخت کہ آپ تو نماز نہیں کبھی پڑھتے ہو, آپ نہ اللہ کا نام لیں, آپ چھوڑیں پرے آپ. تو بندہ وہ ان لوگوں کو اس چیز کا حقدار بھی نہیں سمجھتا کہ وہ اللہ کا واسطہ ہی ڈال رہے ہیں. جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا, میں نے زیادہ تر نیک لوگوں کو, عبادت گزار لوگوں کو, بہت ہی اللہ کے ساتھ ہر وقت جو اپنی طرف سے اپنی تئیں عبادت کر رہے ہوتے ہیں, زبانی کلامی یا مسئلے پہ چڑھے رہتے ہیں, لیکن اگر انہیں آخرت کا خوف بھول جاتا ہے یا یتیم کو دھکا دیتے ہیں, مسکین کی مدد نہیں کرتے, غلام آزاد کرنے کی بجائے الٹا لوگوں کو غلام بناتے ہیں, غلاموں کی داد رسی نہیں کرتے, کسی یتیم, بیوہ, مسکین, مسافر, قیدی کی مدد نہیں کرتے, قیدی پہ ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں, نہ کردے گناہوں کی سزا دیتے ہیں, اور خود اپنی تئیں سمجھتے ہیں کہ وہ تو بہت نیک ہیں, نمازی ہیں, پرہیزگار ہیں, حاجی ہیں, حافظ ہیں. ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے. اللہ نے وعید دی ہے بڑی سخت لفظوں میں, سورہ ماؤن میں ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. وہ کہتا ہے ہلاکت ہے. سورہ زمر میں تو اس سے بھی سخت لفظ ہیں, 2 لفظ ہیں 22ویں آیت میں, کہ جن کے اللہ کے ذکر سے قلب سخت ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کئی بار آپ معاف کرنے پہ تیار ہی نہیں ہوتے. ہو گئی غلطی, آپ کے خونی عزیز رشتہ داروں سے ہی ہو گئی, بہن بھائیوں سے ہی ہو گئی. کئی بچے تو کئی سال یہ دکھ لیے پھرتے ہیں کہ میرے سے زیادہ بھائی سے پیار کیا, میرے سے زیادہ چھوٹی بہن سے کر لیا یا بڑی بہن سے کر لیا. وہ اسی غصے میں ہوتے ہیں. یا ہو گئی غلطی کسی چھوٹے یا بڑے سے, وہ دل میں وہی رنج اور وہی غصہ, وہ معاف ہی نہیں کر رہے ہوتے. پریشان نہ ہو, کچھ نہیں, سو کھیلنے دے جو بھی کرتی ہے, ٹھیک. تو دروازہ بس بند کر دیجیے تاکہ یہ بیبی باہر نہ جائے. جج صاحب آپ کی ڈیوٹی ہے, شاہ جی آپ کی ڈیوٹی ہے, یہ دروازہ باہر نہ جائے نا, اس کو روکنا آپ کا کمال ہے. اس کی ماما تھک گئی ہے, وہ جرمنی سے آئی ہے صرف دعا کے لیے, تو بڑی دعائیں مانگ کے اس نے یہ بیبی لیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے ساتھ شروع میں محنت بھی بڑی کی ہوئی ہے, لیکن سنبھالنی اس کو ابھی تک نہیں آتی. تو سائیں انہیں تو کہیے گا کہ معاف کریں اپنے خونی عزیز رشتہ داروں کو, ٹھیک ہے. بس ایسے میرا میسیج دے دیجیے گا. اور جو خود پڑھائی کر رہی ہیں وہ سب بند کر دیں. سورہ رحمان سنی ہے انہوں نے 7 دن, ان کے پاس ہے مائک, پاس کر لیں. ابھی نہیں سنی ہے تو آپ لوگ, تو آپ انہیں بتا دینا تھا, ویڈیوز شیئر کرنی تھی ان سے, اور ساتھ میرا اتنا میسیج دے دیجیے گا. یہ جتنے آٹو امیون ڈیزیز والے ہوتے ہیں یا تو بہت ہی نیک ہوتے ہیں, بڑی دعا مانگ بیٹھے ہوتے ہیں, اس میں آزمائش ہوتی ہے. اب آزمائش سے گزرنا پڑ رہا ہوتا ہے. کئی بار اللہ آپ کو آپ کی جان سے, صحت سے, مال سے, اولاد سے, کئی بار اولاد دے کے آزماتا ہے, کئی بار دیتا ہی نہیں, کئی بار دے کے لے لیتا ہے. کئی طریقے ہیں اس کے آزمائش کے. اور اسی طرح جان کے ہیں, جہاد میں جان دینی پڑ جاتی ہے اس کی خاطر, یا ویسے صحت آپ کی کمپرومائز کر گئی تو جان سے. اسی طرح مال, کبھی مال کی کمی ہے, کبھی مال کی زیادتی سے بھی آزماتا ہے, کئی بار دے کے واپس لے لیتا ہے. تو اس کے بندے جس وقت دعویٰ کر بیٹھتے ہیں, عشق میں دعویٰ حرام ہے نا, جب ایمان کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے بندہ تو پھر ٹیسٹ آ جاتا ہے.
تو کئی لوگ تو اس چکر میں پھر صحت کی یا جان کی آزمائش سے گزر رہے ہوتے ہیں بیماری. نیک لوگوں کا تو ولی اللہوں کو میں نے یہ ایسے دیکھا ہے. اور میرے جیسے گناہ گار جو ہوتے ہیں وہ اصل میں خود پھنسے ہوتے ہیں. کہتے ہیں میں نے تو سورہ رحمان سنی ہے تو وہ مجھے تو کچھ نہیں ہوا. تو میں کہتا ہوں کہ جی آپ نے معاف کیا ہے سب کو, نہیں میں کیوں معاف کروں. میں کہ جی آپ نے معاف کیا, جس کو آپ پکار رہے ہیں وہ آپ کو گناہ گار ہوتے ہوئے بھی معاف کر دے تو آپ بھی اس کی مخلوق کو چھوڑ دیں. وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا. مجھے تو ڈر آتا ہے کہ وہ شیطان سے بھی اتنا ہی پیار کرتا ہوگا, اگر مخلوق تو وہ بھی ہے نا.